یہ صحابہ ہمیں ساری تعلیم، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اصحابی کلو مودول بیم اقتدیتم اہتدیتم مثل آل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ انبیاء کی ذات ہو یا رسولوں کی ذات ہو، پھر امام الانبیاء کی اپنی ذات ہو، یا پھر رسول اللہ کے آل بیت کا مسئلہ ہو، یا رسول اللہ کے صحابہ کا مسئلہ ہو، یہ سارے وہ مقامات ہیں کہ جہاں عقیدت اور محبت کی جگہ ہے، یہ تحقیق کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں جی، انبیاء کا مقام ہو یا رسولوں کا، یا پھر خود امام الانبیاء کی اپنی ذات ہو، یا پھر آپ کی آل ہو یا صحابہ ہو، یہاں تحقیق نہیں ہے۔ ہاں، یہاں صرف یہ ہے کہ جناب تسی انہاں دے جو تے اسی تواڈے۔ توجہ، یہ مقام ادب ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا کہ تیمور لنگ بخارا کے اندر جا رہا تھا اور بازار کے اندر گرد و غبار اڑ رہا تھا، تو پوچھنے لگا یہ گرد و غبار کس چیز کا ہے؟ کہنے لگا حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، نقشبندیوں کے امام اور پیشوا، ان کی جو درگاہ ہے نا اس کی چٹائیوں کو جھاڑا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو وہی رک گیا اور وہ گرد و غبار اپنے ناک کے ذریعے اندر اپنے دماغ میں لے جانے لگا۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اس ادب کی وجہ سے تیمور مرد و امام برد، کہ تیمور دنیا سے گیا تو گرد و غبار فقیر کی چٹائیوں کا، ان کا ادب کر کے ایمان بھی ساتھ لے گیا۔ یہ صرف مقام ادب ہے، یہ صرف مقام ادب ہے۔ صرف جادوگروں نے نبی سمجھ کر یہ نہیں کہا تھا جناب موسیٰ کو نبی سمجھتے تو پھر مقابلے میں آتے کیوں؟ بس ان کے منہ سے یہ نکل گیا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے اما ان نکون اول من القی اما ان تلقی، کہ پہلے اسی جادو وکھائیے یا تسی، یہ بھی ترتیب ہو سکتی سی، لیکن انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ کہنے لگے جناب پہلے تسی جادو وکھانا ہے یا اسی؟ عبداللہ بن عباس تو لے کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک یہ سب نے یہی لکھا ہے کہ انہوں نے نبی کی تعظیم ان کے منہ سے نکل گئی، نبی سمجھ کے تعظیم نہیں کی۔ اور جلیو کدی تسی سوچا اسی رسول اللہ نو اللہ دے محبوب تے خاتم النبیین تے رحمت للعالمین تے یا ایھا المزمل تے یا ایھا المدثر، سمجھ آئی؟ باعث تخلیق کائنات اسی یہ شانہ من کے پھر حضور دیاں شانہ بیان کرنے مننے آتے، پھر حضور دیاں تے سانو رب قیامت نو نپ لوے گا کہ تسی میرے نبی دا نام کیوں چومیا؟ کوئی سوچیا کرو، کوئی سمجھا کرو بات، نہیں تو پھر کسی کو بیٹھیا کرو۔ نبی سمجھ کے تعظیم نہیں کیتی انہوں نے، ہاں انہوں دے منہ چو نبی دی تعظیم دا جملہ نکل گیا، بس اتنی بات انہوں نے ہوئی۔ اتھے تو آیا میں ایویں نہیں کہندا تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ، جی او تے در تے جناب موسیٰ دے در تے آئے مقابلہ کرن، لیکن تعظیم ہو گئی جناب موسیٰ دی۔ اسی تو من کے حضور دے در دیاں گلاں کرنے ہاں، ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے۔ وہ در موسیٰ تے آئے ضرور لیکن مقابلے میں آئے، جی فرعون کے وہ چپڑاسی بن کر آئے، فرعون نے ان کو پیسے دیے، اس نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو پھر کہنا میں تو انہوں نال وزیر بنا لے گا، مشیر بنا دیاں گا، کیوں جی یو سی دا امیر بنا دیاں گا جناب، تو انہوں کونسلر تے جناب چیئرمین بنا دیاں گا، ناظم بنا دیاں گا، ایم پی اے بنا دیاں گا، انہیں سارے نال وعدے کیتے سن۔ انہوں نے کیا نا نال نحن، انہوں نے کہا پھر کی ہونا ہے؟ انہوں نے کہا جناب پھر ویکھو اسی کی انعامات تانوں کرنے ہیں، بھاویں تسی چینی مہنگی کیتی تاں وی تسی ساڈے نال جی، بھاویں پیٹرول تسی مہنگا کیتا تاں وی اسی تانوں نہیں پوچھنا، بھاویں تسی جو مرضی ہنڈا گردی نال بچیاں نال تسی بے زیادتی کرو یا جو مرضی کرو، ٹی ویاں تے بیٹھ کے جو کرو، ایتھے جڑا ایسی عورتاں دا دارالامان او دے وچ بھاویں جو ہنڈا گردیاں کرو گے تے اسی کہاں گے نہیں 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 اس عورت کی غلطی ہے کیونکہ وہ بندہ ہمارا تھا،
انہوں نے کہا تسی موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ کرو تے صحیح، پھر ویکھو میں کی کر. انہوں نے پہلے وعدہ لیا سی، انہوں نے کہا پھر دسو سانو کی ملے گا. انہوں نے تو بڑا کچھ ملے گا. آئے سارے لالچی بن کے آئے، سارے حریص بن کے آئے، جناب موسیٰ دے مقابلے چ آئے. وڈا وجاؤ بسحر عظیم، انہاں بڑا وڈا جادو کیتا. قرآن کہندا ہے بہت وڈا انہاں جادو کیتا، لیکن نبی دی ہو گئی تعظیم. یہ نبی دا مقام نہیں نا پتا تو پھر کس کو بیٹھ کے سمجھو. جیڑا اٹھتا ہے جناب انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. گل حضور دے بارے کرنی کیویں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے غلاماں دے بارے کیویں گل کرنی. جے نہیں پتا تو پہلے سکھو. ہاں جی، اعلیٰ حضرت بریلوی پہلے اپنے آپ کو کہتے سن نا، کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تمہارا کہ اتنا دماغ لے کے چلے. یا الہی سن لے رضا کے جیتے جی، مولا نے سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا. پہلی باری حج تے گئے تھے، واپس آ کے نعت لکھی، خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، تیرے کوچے سے رخصت نے کیا نحال کیا. آخر تے کیا، یا اللہ تو کریم ہے، تو میرا حج قبول فرمائے. تو کرم ہے تیرا، نہ کرے تو تیرے کو پوچھ نہیں سکتا. لیکن یا اللہ ایک گل دا تم ہی گواہ رہی کہ احمد رضا جدو مدینہ پاک تو واپس ہویا تو حضور نے اپنے گلی دے کتےاں وچ احمد رضا دا نام لکھ لیا. سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا. یا الہی سن لے رضا کے جی. کیا یہ اعلیٰ، پہلے یہ اعلیٰ حضرت کرتے تھے کہ میں در رسول کا کتا ہوں. جب اور اگے ودے تو حضور دی شانہ کوئی سمجھ آئیاں تو پھر کہنے لگے نہیں نہیں حضور دی در دا کتا ہونا تو بہت بڑی گل ہے نا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو 11ویں والے پیراں نوں عرض کرنے لگے جناب تسی گھر وچ بیٹھے ہو تے گھر دی نسبت تواڈے نال، گھر دے باہر کتا بیٹھیا تواڈے گھر دا محافظ، تے فرمایا اس کتے دے نال احمد رضا دی نسبت. یہ مقام ادب ہے، صرف ان سے صرف ادب اور احترام کا ہی رشتہ ہے. ہاں جی، تحقیقاں جنہ کیتیاں کوئی دائیں نہ گیا کوئی بائیں چلا گیا. ہاں تحقیقاں نال پھر بندہ دائیں بائیں ہو جاندا. بعد جناب تسی جانو تہاڈا کم جانا جناب، وڈے دیاں گلاں وڈے جانا، وڈے دیاں گلاں ہاں وڈے دیاں گلاں وڈے، وڈے دیاں اسی اتنا ہی ہیں جناب. سبحان اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطر رسول اللہ کی. اسی قیامت والے دن عقیدے دی وجہ تو نہیں نپیا جانا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی چھال مار کے نکل جانا ہے. کیوں کہ اسی کشتی نوح تے بھی سوار ہاں تے کشتی بغیر سمت تو بھی نہیں چل رہی، اور ستارے نو ویکھ کے چل رہی. ستارے حضور دے صحابہ تے کشتی نوح جو ہے وہ اس کی مثال آل بیت. بات ختم. ادب تے احترام، ادب تے احترام. بس اسی ساری دنیا نو یہی کہندے ہیں ادب احترام کرو. ادب تے جادوگر آمن مقابلے چ تے ہون حریص لالچی بن کے آمن، لیکن جناب کلیم اللہ دی ہو جائے تعظیم تے وول کی السحرۃ ساجدین. پھر 72,000 جادوگراں نو رب نے سجدے چ پا دیتا. ال کیا ہے نا جی، کیوں باب فعال تے لے گئے، اپنے آپ نہیں گئے، گردن نپ کے تے گئے پو سجدے سارے. ہن تسی کیڑے پاسے جانا ہے میرے نبی دا احترام کر، سارے اتنے سجدے چ پے جائے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری لکھیا کہ جب وہ سجدے میں تھے تو انہوں نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا. اہل جنت کے مکان بھی دیکھے، جہنم کی وہ گرمیاں بھی دیکھی، پھر جنت میں جن مکانوں میں انہوں نے رہنا تھا وہ بھی دیکھ لی. ایک سجدے نہ بھی اتنا ہی ہے کہ 50 سال ہو نہیں مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک. انہیں کیا لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل ولا تعلمن اینا اشد عذابا وابقا. وہ کہنے لگا میں تانوں وڈ کے رکھ دیاں گا، تواڈے ٹنگا پیر کٹ دیاں گا، تانوں سولیاں چڑھا دیاں گا، اور تواڈی جرت کیویں ہوئی میرے کو پوچھے بغیر تساں موسیٰ نو مان لیا. انہوں نے کہا فقد ما انت قات. انہوں نے کہا جو کرنا ہی کر لے، ہن موسیٰ دا دامن نہیں چھوڑیا جا سکتا. جے یقین آ جائے تو ایک سجدے نہ بھی آ جاندا، جے نہ آوے تو 50 سال بابے دی عمر کہنا یہ لبیک والے کون ہوتے ہیں. میں کہا بابا پھر قسمت دی گل ہے جی، سب قسمت دی گل ہے. ہن رب کولوں منگ، ساڈے نال کیوں لڑدا؟ ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوزے صدیق و علی از حق.